اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے اپنی تنگی کی حالت کو صحابہ نہیں دیکھتے تھے۔ صحابہ اگرچہ کہ غریب تھے، صحابہ اگرچہ کہ فقیر تھے، لیکن جب بھی دین کی کوئی بات آ جاتی، جب بھی دین کا کوئی مسئلہ آ جاتا، جب بھی کوئی صدقہ و خیرات کا مسئلہ آ جاتا، جب بھی کوئی جنگی معاملات آ جاتے، جب بھی کسی کی مدد کرنے کی بات آ جاتی، صحابہ اگرچہ کہ غریب تھے، تنگی کی حالت میں تھے، لیکن صحابہ اپنی جانوں پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ پھر اپنے بھائی کے مرنے کی خبر آتی ہے، بھائی کی شہادت کی خبر آتی ہے، شوہر بھی شہید ہو گیا، باپ بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ خاتون پوچھتی ہیں اللہ کے رسول کی کیا حالت ہے؟ اللہ کے رسول کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہیں، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد آنے والا زمانہ بہتر ہے، اس کے بعد آنے والا زمانہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے زمانے کی، صحابہ کے زمانے کی اور صحابہ کے بعد آنے والے زمانے کی گارنٹی دیتے ہوئے کہا کہ یہ زمانہ سب سے بہتر زمانہ اور اس زمانے کے لوگ سب سے بہترین لوگ ہوں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ ہر قسم کی تعریف، بڑھائی و کبریائی اس ایک اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے اس کائنات میں انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء پر، جن انبیاء نے اپنی امت تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچایا۔ خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے آخری نبی سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اس ناقص حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ و پردہ نشین خواتین اسلام، آج اس جمعہ کے موقع پر
جس موضوع کو لے کر آپ کے پیش نظر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے صحابہ کی فضیلت۔ صحابہ، ان کی کیا فضیلت قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس کو جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا واحد صحابی آتا ہے، یعنی ایک ہو تو صحابی، ایک سے زیادہ ہوں تو اس کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی زندگی میں ان سے ملاقات کیا ہو اور اللہ کے رسول پر اس نے ایمان لایا تھا اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی تو اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور صحابہ کی جماعت کی اگر ہم بات کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات کیا کرتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کو گزارا کرتے تھے، ان صحابہ کی جماعت کی اگر ہم بات کریں تو قرآن اور حدیث میں ایسے صحابہ کی بڑی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اور صحابہ کو یہ فضیلتیں ایسے ہی نہیں ملیں، صحابہ کی بڑی بڑی قربانیوں کو صحابہ نے جو اپنی جان کی قربانی کو پیش کیا، صحابہ نے جو اپنی مال کی قربانی کو پیش کیا، صحابہ نے جو اپنی وقت کی قربانی کو پیش کیا، صحابہ نے جو ایمان اور توحید میں ڈٹے رہ کر انہوں نے اللہ کے سامنے ثابت قدمی کا ثبوت جو پیش کیا، تو صحابہ کو جو منزلت ملی، جو مرتبہ ملا، قرآن اس کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ صحابہ کی زندگی کے حالات کو ہمیں جاننا چاہیے، صحابہ کی زندگیوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کون سی جماعت جنت میں جائے گی، کون سی جماعت جنت میں جائے گی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں یہ بتا دیا تھا، ما انا علیہ و صحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس منہج پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو جماعت میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو اپنا لے گی، جو جماعت میرے اور میرے صحابہ کے منہج کو اپنا لے گی، وہ جماعت جنت میں جائے گی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس لحاظ سے ہمارے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم صحابہ کی فضیلت کو سمجھیں، صحابہ کی زندگیوں کو ہم پڑھیں، صحابہ کی زندگیوں کو ہم سنیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جہاں پر ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا، جہاں پر ہمارے لیے آئیڈیل بنایا گیا، وہیں پر صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ صحابہ کی جو زندگی تھی، صحابہ جس طرح صبح و شام کیا کرتے تھے، صحابہ کی جو راتیں ہوا کرتی تھیں، صحابہ کی جو تجارتیں ہوا کرتی تھیں، صحابہ کا جو لین دین ہوا کرتا تھا، وہ تمام چیزیں آج ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے صحابہ کی فضیلت قرآن کی روشنی میں ہم اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 میں صحابہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ میں سے وہ لوگ جو اسلام لانے میں پہل کیے، وہ لوگ جو اسلام لانے میں جلدی کیے، والذین اتبعوا بإحسان، اور جو لوگ اتباع کیے، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان صحابہ سے خوش ہو گیا،
वरज़ू अन्हु, और वो सहाबा अल्लाह से राज़ी हो गए। वअद्द लहुम जन्नात, और अल्लाह ताला ने उन सहाबा के लिए जन्नात को तैयार करके रखा है, जन्नतों को तैयार करके रखा है। कैसी जन्नतें? ऐसी जन्नतें जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी, खालिदीना फ़ीहा अबदा। वो सहाबा जन्नतों में हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। सहाबा की फ़जीलत को बताते हुए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यहाँ पर इस आयत में सहाबा की तारीफ़ की है। और सहाबा की फ़जीलत की हम बात करें तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तमाम सहाबा की मग़फ़िरत कर दी है। सहाबा के गुनाहों को अल्लाह ताला ने मुआफ़ कर दिया है, सहाबा के गुनाह को बख्श दिया गया है। इसकी दलील सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 117 में कहा गया, लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लज़ीना तबऊहु फ़ी साअतिल उसरा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुहाजिरीन और अंसार की तौबा को कबूल कर लिया, उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया। वजह क्या है? सहाबा के गुनाहों को जो माफ़ कर दिया गया, सहाबा की जो बख्शिश कर दी गई, उनकी जो मग़फ़िरत हुई, उसकी वजह क्या है? इसी कुरान की आयत में कहा गया, अल्लज़ीना तबऊहु फ़ी साअतिल उसरा। इन सहाबा ने तंगी की हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को किया था, दीन की इत्तिबा को उन्होंने किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के सामने अपनी तंगी की हालत को सहाबा नहीं देखते थे। सहाबा अगरचे के गरीब थे, सहाबा अगरचे के फ़कीर थे, लेकिन जब भी दीन की कोई बात आ जाती, जब भी दीन का कोई मसला आ जाता, जब भी कोई सदक़ा व खैरात का मसला आ जाता, जब भी कोई जंगी मामलात आ जाते, जब भी किसी की मदद करने की बात आ जाती, सहाबा अगरचे के गरीब थे, तंगी की हालत में थे, लेकिन सहाबा अपनी जानों पर दूसरे लोगों को तरजीह दिया करते थे। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। सूरह हश्र की इस आयत की तफसीर में बताया गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक मजलिस में बैठे हुए थे। वहाँ पर एक मेहमान आता है, एक मेहमान आता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस में ऐलान करते हैं, कौन है जो इस अल्लाह के मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा, जो इस रसूल के मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा। ये आदमी भूखा है, कौन इसको खाना खिलाएगा। एक सहाबी उस मजलिस में उठते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं इस मेहमान रसूल की मेहमान नवाजी करूँगा। ये नहीं सोचते कि मेरे घर में खाना है या नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा, फ़ौरन उस बात को मान लेते हैं और उस मेहमान को वो सहाबी अपने घर लेकर पहुंचते हैं। घर की हालत क्या होती है? घर में जाकर बीवी से कहते हैं कि मेहमान घर में आया हुआ है, अल्लाह के रसूल का मेहमान है, इसके सामने खाना पेश करो। बीवी कहती है, ऐ मेरे शौहर, बच्चों के खाने के अलावा घर में और कोई चीज़ नहीं है, मुख्तसर सा खाना है, बहुत ही कम खाना है, इतना खाना है जितने खाने में हमारे बच्चे खाकर रात को गुजार सकते हैं। शौहर ने कहा, उस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने कहा, ठीक है, तुम बच्चों को बहला और फुसला कर सुला दो, उनके दिल को बहला कर उन्हें भूखा सुला दो। जब बच्चे सो जाएं तो तुम मेहमान रसूल के सामने खाने को पेश करना, और जब दो बर्तनों को रख दिया जाए, खाली बर्तनों को रख दिया जाए, और जब खाना सामने हो तो जो घर का चिराग है उस चिराग को तुम बुझा देना। अंधेरे में मैं अपनी प्लेट में, अपने बर्तन में खाने की नकल करूँगा, मैं एक्टिंग करूँगा ताकि मेहमान रसूल ये समझे कि मैं भी खा रहा हूँ। लेकिन हम मेहमान रसूल को खिलाएंगे,
بیوی نے ویسا ہی کیا، کھانے کو پیش کیا گیا، چراغ کو گل کیا گیا۔ جب اندھیرا ہوا تو اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے ان مہمان کے سامنے بس کھانے کی نقل کی، اور وہ مہمان پیٹ بھر کر کھا کر رات کو گزارتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح میں جب وہ دونوں صحابہ پہنچتے ہیں، مہمان بھی پہنچتا ہے، مہمان نوازی کرنے والے صحابی بھی پہنچتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ وحی کو نازل کرتے ہیں، اور رات میں جو قصہ ہوا تھا، رات میں جو واقعہ ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اس صحابی سے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ تھے صحابہ۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ چند صحابہ تو ایسے ہیں جنت کی گارنٹی ان صحابہ کو دنیا ہی میں دے دی گئی۔ عشر مبشرہ جن صحابہ کو کہا جاتا ہے، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی گارنٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے دنیا ہی میں جنت کا سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا گیا۔ اسی طرح صحابہ کی فضیلت کی اگر ہم بات کریں تو اللہ نے صحابہ پر سلامتی بھیجی ہے۔ صحابہ پر فرشتے اترا کرتے تھے، صحابہ کی مدد کے لیے فرشتے اترا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی صحابہ پر ہوا کرتی تھی۔ اس کی دلیل سورہ نمل کی سورہ نمبر 27 آیت نمبر 50 پر 9 میں کہا گیا، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر، سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن بندوں کو اللہ نے چن لیا ہے، جن بندوں کو اللہ نے مقرر کر لیا ہے۔ یہ صحابہ کی ایک فضیلت ہے۔ ایک تو ان کے اوپر سلامتی نازل کی گئی، اور دوسرا دنیا کے سارے لوگوں میں سے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر منتخب کر لیا، صحابہ کو چن لیا گیا۔ صحابہ کی فضیلت کی اگر ہم بات کریں تو صحابہ کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں، قرآن مجید سے پہلے تورات میں، قرآن مجید سے پہلے انجیل میں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا ذکر ان کتابوں میں بھی کیا ہے۔ ان کتابوں میں صحابہ کی تعریف کی گئی ہے۔ اس کی دلیل سورۃ الفتح سورہ نمبر 40 پر 8 آیت نمبر 29 میں کہا گیا، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثالیں تورات میں بیان کی گئی ہیں، جن کی مثالیں انجیل میں بیان کی گئی ہیں۔ غور کیجئے کتنے عظمت والے وہ صحابہ ہوں گے، کیسی تعریف یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ وہ شخصیات قرآن میں تو ان کا ذکر موجود ہے، لیکن قرآن سے پہلے جو کتابیں تھیں، تورات میں بھی انجیل میں بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کا ذکر کیا اور صحابہ کی تعریف بیان کی۔ صحابہ کی عظمت کی اگر ہم بات کریں تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے مشورہ لینے کا حکم دیا۔ حالانکہ اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کی ذات اعلیٰ اور عرفہ ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ایسی ذات کو صحابہ کے ساتھ مشورہ لینے کا حکم دیا گیا تو ذرا غور کیجئے ان صحابہ کی کیا عظمت ہوگی۔ کہا گیا سورہ آل عمران میں، وَلَوْ كُنْتُ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اے نبی اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ بد اخلاق ہوتے، چڑچڑے مزاج والے ہوتے تو صحابہ کی جو جماعت آپ کے اطراف میں آ کر بیٹھتی ہے یہ جماعت آپ کے پاس نہیں آتی،
آپ کو اللہ تعالیٰ نے نرم دل پیدا کیا ہے، فاعف عنہم، اس لیے ان صحابہ کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیجئے، ان صحابہ پر رحم دلی کا معاملہ کیجئے، واستغفر لہم، اور ان صحابہ کے حق میں استغفار کیجئے، ان صحابہ کے گناہوں کی بخشش کو طلب کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور ان صحابہ سے آپس میں مشورہ کیجئے۔ تاریخ اٹھا کر ہم دیکھتے ہیں، احادیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی، اللہ کے رسول صحابہ کو بٹھاتے تھے اور صحابہ سے بیٹھ کر مشورہ طلب کیا کرتے تھے، اور وہ صحابہ بھی ایسے بہترین مشورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے جس کی وجہ سے اسلام کی سربلندی ہوئی، اسلام جس کی وجہ سے پھیلا، صحابہ کے مشوروں کی وجہ سے توحید عام ہوا، شرک کو وہاں پر خاتمہ ہونا پڑا، صحابہ کے مشوروں کی وجہ سے صحابہ کی زندگیوں میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چین و سکون کا معاملہ وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ صحابہ کی فضیلت کی اگر ہم بات کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ نرم پہلو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورۃ الشعراء میں کہا گیا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں، جو لوگ آپ کی اتباع کر رہے ہیں، ان صحابہ کے ساتھ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، آپ نرم پہلو اپنائیے، آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے۔ اللہ کے نبی کو یہ آرڈر دیا جا رہا ہے کہ صحابہ کے ساتھ نرمی کیجئے، تو پھر ان صحابہ کی کیا عظمت اور کیا فضیلت ہوگی۔ صحابہ کی فضیلت کی ہم بات کریں، صحابہ کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ تھا، صحابہ کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ تھا۔ بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ، سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ ہے، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد آنے والا زمانہ بہتر ہے، اس کے بعد آنے والا زمانہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے زمانے کی، صحابہ کے زمانے کی اور صحابہ کے بعد آنے والے زمانے کی گارنٹی دیتے ہوئے کہا کہ یہ زمانہ سب سے بہتر زمانہ اور اس زمانے کے لوگ سب سے بہترین لوگ ہوں گے۔ صحابہ کی ان عظمتوں کو سننے کے بعد آئیے چند واقعات صحابہ کے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جس سے صحابہ کی عظمت کا ہمیں پتہ چلے گا، صحابہ کی فضیلت کا ان واقعات سے ہمیں پتہ چلے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، کون ابو بکر صدیق کو نہیں جانتا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر مکہ چھوڑ کر مدینے کو جانے کا ارادہ کرتے ہیں، ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں، درمیان راستے میں ہیں، پیچھے کفار اور مشرکین اللہ کے رسول کا تعاقب کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو پکڑنے کے لیے پیچھے سے آ رہے ہیں، ایک غار دکھائی دیتا ہے، غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اس غار میں جا کر چھپ جاتے ہیں، اس غار میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں کہ کفار اور مشرکین آگے آ رہے ہیں، ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار ہمارے قریب پہنچ چکے ہیں، وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے غار یار، اے میرے ساتھی، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ غم نہ کریں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب ابو بکر دیکھتے ہیں کہ دشمن قریب آ رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپانے کے لیے
اپنے زانوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو رکھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول کے سر مبارک کو رکھ لیتے ہیں۔ وہ غار بہت ہی اندھیرا غار تھا، جہاں پر زہریلے جانور تھے، جہاں پر بچھو تھے، وہاں کی سوراخ سے بچھو نکل کر آ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کو یہ زہریلے جانور تکلیف پہنچائیں گے، تو انہوں نے جگہ جگہ پر ان سوراخ کو بند کرنے کی کوشش کی۔ ایک سوراخ رہ گیا تھا، ایک سوراخ رہ گیا تھا، بند کرنے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے اپنے پیر کو رکھ دیتے ہیں۔ جیسا ہی پیر کو رکھتے ہیں، بچھو وہاں پر ابو بکر صدیق کے پیر میں ڈنک مارتا ہے، زہریلا بچھو ہے۔ درد کی وجہ سے ابو بکر ہل جاتے ہیں، بار بار وہ بچھو کاٹتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ ابو بکر نے یہ قربانی کو پیش کیا ہے، ابو بکر نے کہیں مجھے تکلیف نہ ہو، خود انہوں نے بچھو کی اس جگہ کو اپنے پیر سے بند کر دیا، بچھو کے ڈسے جانے کو انہوں نے برداشت کر لیا، لیکن مجھے نیند سے بیدار کرنا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی سی قربانی تھی، بڑی بڑی قربانیاں ان کی ہیں۔ صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ان واقعات کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے آخر ان صحابہ کی اتنی فضیلتیں کیوں بیان کی ہیں۔ جنت کی گارنٹی ان کو دی گئی، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، ان پر سلامتی نازل ہوئی، ان کی زندگیوں میں سکون ہی سکون نازل ہوا، فرشتے ان کے لیے آیا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ان صحابہ نے اپنے رسول کے لیے، اپنے دین کے لیے اس طرح کی قربانیوں کو پیش کیا ہے۔ صحابہ اپنی زندگی میں بھی اسلام اور اللہ کے رسول کی محبت اور چاہت اپنے اندر رکھتے تھے، اور مر جانے کے بعد بھی اسلام کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت میں رہنا پسند کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وفات سے چند دن پہلے امیر المؤمنین تھے، سردار تھے، اس وقت کے بادشاہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنی موت سے چند دن پہلے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاؤ اور جا کر کہنا کہ عمر بن خطاب نے آپ کو سلام سنایا ہے، اور یاد رکھنا کہ وہاں پر امیر المؤمنین کے الفاظ کو استعمال نہ کرنا، کیونکہ اب میں امیر نہیں ہوں، اب میری وفات کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے امیر المؤمنین کے الفاظ استعمال نہیں کرنا، بلکہ عمر بن خطاب نے تمہیں سلام کہا ہے، میرے سلام کو پہنچانا، اور جب وہ سلام کا جواب دیں تو کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے بازو میں دفن ہونا پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول اور ابو بکر کی خبر کے بازو میں عمر بن خطاب وہاں پر دفن ہونا پسند کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس والد کے پیغام کو لے کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمر بن خطاب کی موت کی وجہ سے، ان کی وفات کے قریب ہونے کی وجہ سے، ان کے مرض الموت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے عائشہ وہاں پر غم زدہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ عبداللہ بن عمر اپنے والد کا پیغام پہنچاتے ہیں، عمر بن خطاب نے آپ کو سلام سنایا ہے، اور وہ گزارش کر رہے ہیں، وہ درخواست کر رہے ہیں کہ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے بازو میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اس جگہ کو میں نے اپنے لیے خاص کر لیا تھا، لیکن عمر بن خطاب نے جب یہ پیغام بھیجا ہے تو میں اپنی ذات پر عمر بن خطاب کو ترجیح دیتی ہوں، اور میں اس بات کی اجازت دیتی ہوں جب عبداللہ بن عمر
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں. عمر بن خطاب دیکھتے ہیں کہ بیٹا آ رہا ہے تو صحابہ سے کہتے ہیں کہ مجھے اٹھا کر بٹھا دو, مجھے اٹھا کر بٹھا دو. عمر بن خطاب اٹھ کر بیٹھتے ہیں, بے چینی کے ساتھ عبداللہ بن عمر سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ نے اجازت کو دیا یا نہیں؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اللہ کے رسول کے بازو میں, ابو بکر صدیق کے بازو میں دفن ہونے کی اجازت دی ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی خوشی کی میرے لیے اور کوئی بات نہیں ہے. عمر بن خطاب وقت کے بادشاہ تھے, امیر المؤمنین تھے. زندگی میں تو انہوں نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا, لیکن مرنے کے وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کے بازو دفن ہونے کی وہاں پر گزارش اور درخواست کرتے ہیں. یہ صحابہ تھے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کی عظمتوں اور فضیلتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, دار الندوہ میں میٹنگ ہوتی ہے, کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دینے کا, قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. رات میں کفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیتے ہیں. علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کو دیکھیے, ان کے جذبے کو دیکھیے. علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر چادر اوڑھ کر سو جاتے ہیں. اللہ کے رسول کی جگہ پر چادر اوڑھ کر سو جاتے ہیں تاکہ کفار آئیں تو سمجھیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول کی جگہ پر میں شہید ہو جاؤں, اللہ کے رسول کی جگہ پر میں قربان ہو جاؤں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ پر چادر اوڑھ کر سونا انہوں نے پسند کر لیا. اس قربانی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا. خبیب رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بارے میں احادیث میں بیان کیا گیا, جب مشرکین اور کفار جنگ بدر میں مارے گئے, جنگ بدر میں بہت سارے لوگ وہاں پر کفار کے قتل ہوئے, تو کفار نے اس دشمنی میں خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے وہ اپنے پاس لے آئے. خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو رسیوں سے باندھ دیا گیا. خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں کو اتار دیا گیا. خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سزا دی جانے لگی, اور جب انہیں قتل کرنا تھا, جب ان کو سولی پر چڑھانا تھا, تو وہاں پر ان مشرکین اور کفار نے خبیب سے کہا, اے خبیب, کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ آج تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے, ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, اللہ کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر چڑھنا تو دور کی بات, اللہ کے رسول کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے میں اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہی وجہ ہے صحابہ کی عظمتوں کو جو بیان کیا گیا, بڑی بڑی قربانیوں کو, جان کی قربانیوں کو صحابہ نے پیش کیا ہے. حضرت سعد بن ربی کے بارے میں آتا ہے, جنگ احد کا ماحول تھا, جنگ احد میں صحابہ کو قتل کیا گیا, جنگ احد میں صحابہ وہاں پر شہید ہوئے, زخمی ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا, کون ہے جو حضرت سعد بن ربی کی خبر مجھ کو لا کر پہنچائے گا؟ یعنی وہ کس حال میں ہیں, کیا وہ شہید کر دیے گئے ہیں, کیا وہ زندہ ہیں؟ کون سعد بن ربی کی خبر مجھے لا کر پہنچائے گا؟ زید اٹھتے ہیں, زید بن ثابت کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول میں جاتا ہوں. وہاں پر میدان میں جا کر لاشوں کے ڈھیر ہیں, صحابہ شہید ہو کر پڑے ہوئے ہیں, کسی کی گردن کٹی ہوئی ہے, کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, کسی کے پیر کٹے ہوئے ہیں, صحابہ کے کسی کے سینوں کو چیرا گیا ہے, کسی کے پیٹ کو چیرا گیا ہے. ان لاشوں میں زید بن ثابت
سعد بن ربی کی لاش کو ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنے میں سعد بن ربی وہاں سے آواز دیتے ہیں کہ اے زید آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ زید کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے، آپ ہی کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہے، سعد کی خبر مجھ تک لانے کے لیے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ تو سعد بن ربی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہنا کہ سعد کے سینے پر 12 زخم لگے ہیں، سعد مرنے کی حالت میں ہیں، ان زخموں کی وجہ سے سعد شہید ہو جائے گا، اور میری قوم کے لوگوں سے جا کر کہنا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تمہاری موجودگی میں تم لوگوں میں سے ایک بھی شخص اگر زندہ ہو اور اللہ کے رسول شہید کر دیے جائیں، تم میں سے ایک بھی شخص اگر زندہ ہو اور اللہ کے رسول اگر شہید کر دیے جائیں تو اللہ کے پاس تمہاری پکڑ ہوگی، اللہ کے پاس تمہیں پوچھا جائے گا، اللہ کے رسول کی مدد کے لیے، اللہ کے رسول کے دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دو، اپنی جانوں کو نہ دیکھو۔ حضرت سعد بن ربی ان زخموں کی حالت میں بھی اپنی قوم کو یہ نصیحت کرتے ہیں، خود تو شہید ہو رہے ہیں اور اپنی قوم کے لوگوں کو بھی شہید ہونے کی نصیحت کرتے ہیں۔ زیاد بن سکن کے بارے میں آتا ہے، وہی جنگ احد تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے جب کفار آ رہے تھے، اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ کون یہاں میرے لیے ڈھال بنے گا، کون میرے لیے یہاں پر ڈھال بنے گا۔ زیاد بن سکن 5 انصار صحابہ کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول کو بیچ میں رکھ کر وہ 5 انصار صحابہ زیاد بن سکن کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، چاروں طرف سے تیروں کو برسایا جاتا ہے، ایک ایک صحابی وہاں پر شہید ہوتے ہیں، آخر میں زیاد بن سکن بچتے ہیں۔ زیاد بن سکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ڈھال بن کر کھڑے ہوتے ہیں، زیاد بن سکن کے سینے پر تیروں کی بوچھار ہوتی ہے، جہاں جہاں سے تیر آ رہا تھا اللہ کے رسول کو بچانے کے لیے زیاد اپنے جسم کو وہاں پر لے کر جاتے ہیں۔ زیاد کے سینے پر اتنے تیر لگے، تاریخ میں بتایا گیا 70 سے زیادہ تیر ان کے سینے پر لگے تھے۔ جب زیاد نڈھال ہو کر گر پڑتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں کہ زیاد بن سکن کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ زیاد بن سکن کو اپنے زانوں پر اللہ کے رسول سلا لیتے ہیں، اور زیاد بن سکن کو اللہ کے رسول تسلی دیتے ہیں، جنت کی بشارت سناتے ہیں، اور وہ زیاد بن سکن جن کا دم ٹوٹتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ان کا دم ٹوٹتا ہے۔ یہ وہ صحابہ تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے، ان کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ تو مرد صحابہ تھے، اگر عورت صحابیات کی اگر ہم بات کریں تو عورتیں بھی پیچھے نہیں تھیں، عورتیں بھی کمزور نہیں تھیں، دلیر عورتیں، بہادر عورتیں۔ کیسی دلیر؟ بنو دینار کی ایک خاتون کے بارے میں کہا گیا، بنو دینار کی خاتون ایک عورت ہے، اس عورت کا جگر دیکھیے، اس عورت کا دل دیکھیے کس قدر مضبوط تھا اسلام کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جنگ احد میں اس بنو دینار کی خاتون کے شوہر کو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں، شوہر کی شہادت کی خبر اس خاتون تک پہنچائی جاتی ہے۔ خاتون اپنے شوہر کی اس شہادت کو سن کر کہتی ہے کوئی بات نہیں، اب مجھے یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ میرے شوہر شہید ہو گئے، کوئی بات نہیں، مجھے یہ بتاؤ اللہ کے رسول کی کیا حالت ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہیں۔ پھر باپ کے مرنے کی خبر آتی ہے، باپ کے شہید ہونے کی خبر آتی ہے، وہ خاتون کہتی ہیں کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ پھر اپنے بھائی کے مرنے کی خبر آتی ہے، بھائی کی شہادت کی خبر آتی ہے، شوہر بھی شہید ہو گیا، باپ بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ خاتون پوچھتی ہیں اللہ کے رسول کی کیا حالت ہے؟ اللہ کے رسول کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہیں،
وہ خاتون کہتی ہیں کہ جب تک میری آنکھیں اللہ کے رسول کو میرے سامنے نہ دیکھ لیں مجھے چین اور قرار نہیں آئے گا، مجھے چین اور قرار نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاتون کے سامنے آتے ہیں تو خاتون اللہ کے رسول کو چہرے کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کو صحت مند دیکھنے کے بعد، اللہ کے رسول کو صحیح سالم دیکھنے کے بعد یہ دنیا کی ساری مصیبتیں میرے لیے معمولی ہیں۔ میرے شوہر کی شہادت میرے لیے کچھ بھی نہیں، میرے بھائی کی شہادت میرے لیے کچھ بھی نہیں، میرے باپ کی شہادت میرے لیے کچھ بھی نہیں، یہ دنیا کی ساری مصیبتیں میرے سامنے معمولی ہیں اگر اللہ کے رسول میرے نگاہوں کے سامنے زندہ ہیں۔ یہ صحابہ اور صحابیات تھیں جن کی کہانیوں کو، جن کے قصوں کو، جن کے واقعات کو قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے۔ صحابہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے صحابہ کے زندگیوں کے حالات کو ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ ابو بکر صدیق سے لے کر ہر صحابی کی زندگی کے حالات کو مفصل انداز میں، صحابہ کی کیا شہادتیں تھیں، ان کی کیا قربانیاں تھیں، وہ کیا اعمال کیا کرتے تھے، صحابہ کی زندگیوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اللہ ہمیں صحابہ جیسی قربانیوں کو پیش کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں ہر شرک سے بچائے، ہر بدعت سے بچائے، ہر گمراہی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا کرے۔ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ بنائیں، جہنم کی آگ سے بچائیں، خبر کے عذابات سے بچائیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہمیں عطا فرمائیں۔ دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا کریں، آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا کرے، اور مرنے سے پہلے ہمیں سدھر جانے والا بنائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔